شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب شیخ عبدالقادر سے ثابت نہیں، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، حافظ شمس الدین ذہبی، حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہم نے غنیۃ الطالبین کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی تالیف شمار کیا۔ نمبر 2، فاضل لاہوری علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی فرماتے ہیں کہ یہ عبارت الحاقی ہے اور ایسا ہوا ہے، شارانی کے کلام میں لوگوں نے الحاق کر دیا اور دوسروں کے ساتھ ہی کیا، اور محی الدین ابن عربی کی کتاب الفتوحات میں الحاق کیا گیا۔ کہتے ہیں میں نے پونیا میں جو نسخہ دیکھا اس میں وہ عبارت نہیں ہے جس پر اعتراض ہوتا۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر غنیہ کا بھی کوئی ایسا نسخہ لائیے جس میں عبارت نہ ہو۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں شیخ نے یہ عبارت برہوتی کی کتاب الشجرہ سے نقل کی ہے، اپنی طرف سے نہیں لکھی۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیخ نے اس پر کوئی نقل نہیں کیا۔ نمبر 4، بعض علماء فرماتے ہیں شیخ نے حنفیہ کے ایک معین فرقہ کو مراد لیا جو مرجئہ کا عقیدہ رکھتا۔ یہ جواب قابل سماعت ہے، اور آخری جواب یہ ہے کہ حضرت شیخ کی شخصیت اپنی جگہ مسلم، لیکن شیخ معصوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی وہم ہو گیا ہو۔ بہرحال شیخ ہمارے معظم مکرم ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ انہوں نے مرجئہ کو فرق ضالہ میں بئی معنی شمار کیا ہے کہ اعمال کو ایمان کا جز نہ ماننا ایک قسم کا ضلال ہے، جبکہ یہ قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، اور اس سے آگے شیخ نے کچھ نہیں فرمایا ہے۔ اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضرات محدثین کا قول اقعد بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جن لوگوں نے اعمال کو ایمان نہیں مانا ہے ان کا قول ان تمام آیات و روایات کے خلاف ہے جس میں اعمال کو ایمان کہا گیا ہے۔ وہ یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ وہ بھی عمل کو ضروری کہتے ہیں، اور جو ایمان مانتے ہیں وہ بھی ضروری، اور ترک عمل پر جیسے ایمان نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ تارک معذب ہوگا، ماخوذ ہوگا، ایسے ہی ایمان کا جز ماننے والے بھی کہتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، سباب ماخوذ سب سے، جس کے معنی قطع، گالی کو سباب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مسبوب کے دل پر اثر ہوتا اور اس کا دل ساب سے کٹ جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے سبہ بمعنی حلقۃ الدبر سے، جب آدمی گالی دیتا ہے تو دوسرے کے عیب کا اظہار کرتا ہے، گویا اس کی مستور عورت کو کھولتا، اور وقتالہ کفر، یہ حدیث ظاہراً خوارج کی تائید کرتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے صحیح جواب یہ ہے کہ یہاں کفر دون کفر مراد ہے۔ کفر اصلی، کفر باللہ، کفر مخرج عن الملت مراد نہیں، کفر فرعی عملی مراد ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا کفار کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، یا یہ
گناہ اور اس طرح کے گناہ کفر کے قریب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ قاعدہ ہے المعاصی برید الکفر نمبر 4، یا یہاں پر کفر سے مراد کفر نعمت ہے، یعنی اسلام کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی مسلمان کا احترام کرتا، اور تلوار اٹھانے والے نے اس نعمت کا احترام نہیں کیا بلکہ اس کا انکار کر دیا۔ نمبر 5، بعض کہتے ہیں اس سے مراد مستحلین ہیں جو تلوار اٹھانے کو حلال سمجھتے ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس میں پھر اس کی کیا تخصیص ہے، سارے گناہوں کے یہی حال۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ ابن عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه واجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عمير بن نسيب رضي الله عنه قال اخبرني عبادة بن صامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتعالى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت ليخبركم بليلة القدر وانه طلع فلان فلان فرفق وعسى ان يكون خير التمسوا في السماء والتسع والخمس فطلعها اے تنازع رجلان۔ ابن دہیہ کہتے ہیں یہ حضرت کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت ہیں۔ کعب کا عبداللہ ابن ابی حضرت پر دین تھا، اس کے تقاضے میں شور ہو گیا۔ فقال انی خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فطلع وانه طلع فلاں فلاں فرفع۔ شیعہ کہتے ہیں رفع سے رفع ذات لیلۃ القدر ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے رفع معرفت لیلۃ القدر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے اس کے بعد التماس ابتغاء کا امر فرمایا۔ اگر ذات لیلۃ القدر اٹھا لی گئی ہوتی تو اس کے ابتغاء و التماس کا امر نہ فرمایا جاتا۔ مصنف کا ترجمہ فرفعت سے نکلتا ہے تلاحی اور منازعات ایک برکت سے محرومی کا سبب بن گئی، اور جب تلاحی یہ اثر رکھتی ہے تو معصیت پر اصرار کیا اثر دکھائے گا، کیا کچھ دکھائے گا، ظاہر ہے۔ التمسوها فی السبع والتسع والخمس، حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ 7 اور 9 اور 5 راتوں میں ڈھونڈو، لیکن دوسری روایات سے بات واضح ہے کہ مراد عشر اخیرہ کی 7ویں 5ویں اور 9ویں رات ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ عدد لیالی ماضیہ کے اعتبار سے معتبر ہوگا یا لیالی باقیہ کے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں لیالی ماضیہ کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا۔ اس صورت میں 5 کا مصداق 25ویں، 7 کا 27ویں اور 9 کا 29ویں ہوگی، اور بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ شمار لیالی باقیہ کے اعتبار سے ہوگا اور بجائے پیچھے کی طرف سے چلنے کے باقی راتوں کی طرف سے چلا جائے گا۔ تو اب اس صورت میں مہینے کے آخر سے عدد شماری کی جائے گی، جو مہینے کی آخری تاریخ ہوگی وہ پہلی بن جائے گی، اور جو آخری کے بعد ہوگی وہ دوسری۔ پھر اس کے بعد بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مہینہ 30 کا لیا جائے گا، اور خامسہ تاسعہ اور سابعہ کا خامسہ سابعہ تاسعہ کا مصداق 22ویں 24ویں اور 26ویں راتیں ہوں گی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 کا لیا جائے گا اور مصداق 21ویں 23ویں 25ویں راتیں ہوں گی۔ اور علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ مہینہ تو 30 کا لیا جائے گا، لیکن مراد 21ویں اور 25ویں اور
21ویں اور 23ویں اور 25ویں راتیں ہوں گی، اس لیے کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر کا ابتغاء و التماس کیا گیا ہے اس کے بعد 9 یا 7 یا 5 راتیں باقی رہنا چاہیے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم کچھ کہیں، اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو 22ویں 24ویں 26ویں راتیں مصداق ہوں گی، اور اگر 29 کا ہوگا تو 21ویں اور 23ویں اور 25ویں راتیں مصداق ہوں گی۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأجزل ثوابه ووفاه وعشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه قال باب سؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبرائيل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم بوفد القسم الإيمان وقوله تعالى يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ یہ بات اس بیان میں ہے کہ جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور علم ساعت کے متعلق سوال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کر کے فرمایا جبریل علیہ السلام تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، آپ نے ان چاروں چیزوں کو دین قرار دے دیا، اور اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سامنے ایمان کی تفسیر میں اعمال اربع صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور صوم کو ذکر فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اسلام کو ایک مانتے ہیں، اور حدیث جبرائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے امام بخاری یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں اور حدیث جبرائیل اس کے خلاف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایمان کے جیسے الگ الگ مفاہیم لغویہ ہیں، ایسے ہی ان کے الگ الگ مفاہیم شرعیہ ہیں، جیسا کہ جبریل کی حدیث دلالت کرتی ہے، لیکن ہر ایک کا دوسرے سے تکمیل کا تعلق ہے۔ جیسے معتقد مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اعمال نہ ہو، ایسے ہی عامل مسلم کامل نہیں ہو سکتا جب تک تصدیق و یقین نہ ہو۔ اب اگر اسلام ایمان دونوں ایک ساتھ وارد ہوں مقام سوال میں، پھر تو ان کے الگ الگ حقائق مراد ہوں گے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے، اور اگر ایک ہی وارد ہو اور مقام سوال نہ ہو تو ایسی صورت میں دوسرا پہلے کے اندر داخل ہو جائے گا اگر کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے فقیر و مسکین کے الفاظ ہیں، ان کے حقائق الگ ہیں، لیکن جب دونوں ایک ساتھ بولے جائیں گے تو دونوں کے الگ الگ حقائق مراد ہوں گے، اور جب ایک ہی لفظ بولا جائے تو دوسرا اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا دونوں ایک ہیں یا دو۔ امام بخاری، ابن خزیمہ، محمد ابن نصر مروزی، ابن حبان، ابو محمد ابن حزم ظاہری دونوں کو ایک مانتے ہیں،
ابو عوانہ نے یہی مزنی اور قاضی اسماعیل مالکی سے نقل کیا، اور ابن حامد نے یہی حنفیہ شافعیہ سے، اور ابن عبد البر نے اکثر مالکیہ سے نقل فرمایا۔ محمد ابن نصر مروزی اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہی اہل سنت میں سے جمہور اعظم کا مسلک ہے، لیکن امام ابن شہاب زہری، حماد ابن زید، عبد الرحمن ابن مہدی، امام ابن شہاب زہری، امام مالک فی روایت، شریک ابن عبداللہ النخعی، حماد ابن زید ابن مہدی اور امام احمد ابن حنبل دونوں کو الگ الگ مانتے ہیں۔ لالکائی اور سمعانی نے یہی اہل سنت سے نقل فرمایا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، دونوں کے حقائق لغویہ بھی الگ ہیں اور حقائق شرعیہ بھی الگ ہیں، البتہ ایک کا دوسرے سے تکمیل کا تعلق ہے۔ دونوں ایک ساتھ مقام سوال میں ذکر ہوں تو دونوں کے الگ الگ حقائق مراد ہوں، اور اگر ایک ساتھ ذکر نہ ہو یا مقام سوال نہ ہو تو پھر قرائن کی بنیاد پر ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گا۔ بعض علماء نے یہی اہل سنت سے نقل فرمایا، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے جو دونوں اقوال ہیں اس کا محمل اس قول الثالث کی تفصیلی صورت ہے تو کچھ عجب نہیں ہے، یعنی جس نے یہ کہا دونوں الگ ہیں اس کی مراد وہ صورت ہے جب دونوں مقام سوال میں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں، اور جس نے یہ کہا دونوں ایک ہیں اس کی مراد وہ صورت ہے جب ایک ذکر ہو اور مقام سوال نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی هريرة عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله تؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهم من الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ألا يعلم ما أدبر. قال ردوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. یہ حدیث جبرائیل ہے، اس کو ام الاحادیث، ام السنن اور ام الجوامع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث سنت کے اندر پیش آنے والی تمام تفاصیل کے لیے جامع ہے، تمام بنیادی عقائد و مسائل پر مشتمل ہے۔ بارزن اے ظاہرن یعنی مجلس عام میں تھے، فأتاہ رجل ایک آدمی آیا۔ یہ رجل جیسا کہ حدیث کے آخر سے ظاہر ہے
حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور غیر معروف شکل میں آئے تھے. اسی لیے حضرت عمر کی حدیث میں مسلم میں ہے لا یعرفہ منا احد، اور نسائی کی ایک روایت میں یہ جو آ گیا فی صورت دحیہ، یہ کسی راوی کا وہم ہے، اس لیے کہ حضرت دحیہ تو مشہور صحابی ہیں، ان کی صورت معروف ہے. اور جس طریق سے نسائی نے وہ حدیث نقل کی ہے بعینی اسی طریق سے امام محمد بن نصر مروزی نے بھی تخریج کی ہے، اور اس میں فی صورت دحیہ کا لفظ نہیں ہے. یہ رجل کب آئے ہیں؟ امام ابن حبان اور تورپشتی کی رائے حج سے پہلے، اور ابن مندہ کی ایک روایت میں واقع ہوا ان رجلا فی آخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے ہے کہ بظاہر یہ آمد حج کے بعد ہوئی ہے، شریعت کے سارے احکام نازل ہو چکے تھے، تو حضرت جبریل نے یہ چاہا کہ جتنی باتیں نازل ہوئی ہیں سب کا اجمال صحابہ کے سامنے آ جائے. قال ما الایمان؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ. الایمان میں ایمان سے ایمان شرعی مراد ہے، اور ان تؤمن باللہ ایمان لغوی تصدیق مراد ہے. اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس کی ذات صفات کا اقرار کیا جائے اور اس کے احکام کو مانا جائے. وملائکتہ، اور فرشتوں کا اعتراف کیا جائے. فرشتوں کا اعتراف یہ ہے کہ آدمی تسلیم کرے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے 100% پابند ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہر بات کو مانتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، لا یعصون اللہ کیا ہے؟ امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبلقائه، اور اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے. اللہ کی ملاقات کی تفسیر بعضوں نے موت سے کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی موت مراد نہیں تو مشاہد ہے. اس لیے علامہ سندھی کہتے ہیں کہ اس سے ساری دنیا کی موت اور عالم کا فنا ہو جانا ہے. نمبر 2، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک لقاء اور دوسرے بعث. لقاء تو موت کے بعد حاصل ہو جائے گا، اور بعث قبور سے اٹھنے کا نام ہے. اور بعض کہتے ہیں بعث پہلے ہوگا اس کے بعد لقاء ہوگا. امام ابو سلیمان خطابی کہتے ہیں لقاء سے رو اعتباری مراد ہے. امام نووی کہتے ہیں یہ تفسیر صحیح نہیں، اس لیے کہ کسی کو اپنے بارے میں اللہ کی رویت کا یقین نہیں ہے، لیکن امام نووی کا یہ انکار بے معنی ہے. حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ رو اعتباری حق ہے، حاصل تو اسی کو ہوگی جو ایمان رکھتا ہے اور ایمان پر مرتا ہے. اور امام بیہقی نے یہی خطابی وغیرہ جماعت سے نقل کیا اور اسی کو اختیار فرمایا ہے. وَرُسُلِهِ، اور بعض نسخوں میں وقت ملائکتہ کے بعد وَكُتُبِهِ ہے، اور وَرُسُلِهِ کی جگہ وَبِرُسُلِهِ ہے. رسول رسول کی جمع ہے، اور رسول نبی کا فرق پہلے بیان کیا جا چکا. امام آجری، ابو حاتم حبان، ابو نعیم اصفہانی وغیرہ نے ابو ذر کی ایک مفصل روایت نقل کی ہے جس میں نبیوں رسولوں
اور کتابوں کی تعداد وارد ہے. قلت یا رسول اللہ کم الانبیاء قال 124,000. قلت کم الرسل من ذلك قال 313 جم غفیر. قلت من كان اولهم قال آدم. قلت كم كتاب انزله الله قال 100 كتاب و4 كتب انزل على 50 صحيفة وعلى خنوخ 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف وأنزل على موسى 10 صحائف قبل التوراة وأنزل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. لیکن اس کی سند متکلم فی ہے، اسی لیے امام احمد اور محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں کہ ایمان باللہ والرسل والکتب میں اجمال کرنا چاہیے اور یہ کہے آدمی کہ اللہ کی سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی ساری کتابوں پر. وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ مسند احمد نے وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ آخر، بعث آخر سے مراد بعث بعد الموت ہے، اور بعث اول خروج من بطون الامہات ہے. قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی پرستش کرو ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت سے مراد طاعت ہے تو باقی چیزوں کا عطف خاص علی العام، اور اگر عبادت سے مراد معرفت ہے تو باقی چیزوں کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت میں داخل نہیں ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی ان دونوں احتمالات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کی رائے ہے کہ ان تعبد اللہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کے معنی میں ہے، مگر چونکہ روایت میں ان تعبد اللہ آ گیا اس لیے اس کی وضاحت کے لیے اس کے بعد ولا تشرک بہ شیئا فرمایا گیا. اس روایت میں حد کا ذکر نہیں. بعض تو کہتے ہیں اس وقت تک حد فرض نہیں ہوا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وارد ہے، اخرجہ مسلم. بلکہ ابن مندہ، دارقطنی، بزقی وغیرہ کی روایات میں ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتِ وَتَعْتَمِرْ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ او کما قال. قال ما الإحسان، احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. احسان کے معنی ہے لغت میں اتقان، احکام، کسی کام کو آراستہ و پیراستہ مزین کرنا، سلیقے سے پورا کرنا. اور اگر اس کا صلہ آئے تو اس کے معنی کسی تک نفع، کسی کو نفع پہنچانا. یہاں جو احسان کی تعریف کی گئی ہے وہ دونوں معنی کے لحاظ سے احسان ہے، اس لیے کہ جس کیفیت سے عبادت کرنے کا ذکر ہے اس سے عبادت نہایت مہذب و شائستہ ادا ہوتی ہے، اور ایسا کرنا اپنے نفس کے ساتھ احسان کرنا ہے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ احسان اتقان و احکام کے معنی میں ہے، اور عبادت میں اتقان و احکام اس وقت آتا ہے جب انسان پر یہ کیفیت طاری ہو کہ وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہے
ایسے وقت میں انسان سارے خیالات سے خالی ہو کر اللہ کے خیالات کے خیال میں غرق ہوگا اور اس کی ساری عبادت اللہ کے لیے ہوگی. پھر حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ جب آدمی اللہ کو نہیں دیکھتا تو اس طرح کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، اللہ تو تم کو دیکھتے ہیں. اور آدمی جو عبادت کو مزین و آراستہ ادا کرتا وہ اسی لیے تو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں حدیث سے عبادت کے دو مقامات معلوم ہوتے ہیں. ایک مقام مشاہدہ جس میں بندے پر یہ حالت تعریف ہوتی ہے کہ وہ گویا باطن کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے اور عبادت میں ہر خیال سے خالی ہو کر معبود کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے. اور دوسرا مقام مراقبہ ہے، اس میں یہ حالت تعریف ہوتی ہے کہ بندے پر یہ تصور غالب ہوتا ہے کہ میرا معبود مجھ کو دیکھ رہا ہے. اصلاً پہلا ہی مقام مقصود ہے اور دوسرا مقام اس کے لیے بمنزلہ زینہ کے ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ احسان کے 3 درجات. احسان فرض وہ تو یہ ہے کہ آدمی عبادت اس طرح کرے کہ سارے ارکان و شرائط موجود ہو جائیں. اور دوسرا احسان مراقبہ ہے اور تیسرا احسان مشاہدہ ہے جس کی وضاحت ابھی کی جا چکی ہے. یہاں اس حدیث پاک میں فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. محی الدین ابن عربی نے اس سے محو فنا کے مسئلے پر استدلال کیا اور کہتے ہیں لم تکن میں کانا تامہ ہے اور مطلب یہ ہے اگر تم معدوم ہو جاؤ گے یعنی اپنے کو فنا کر دو گے تو اللہ کو دیکھو گے. علامہ تاج الدین سبکی اور انہی کے اتباع میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر 3 اعتراضات کیے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس صورت میں تراہ لم تکن کی جزا ہوگا اور یہ قاعدہ ہے کہ جب شرط و جزا مضارع ہوں تو دونوں کا جزم واجب ہے اور یہاں تراہ غیر مجزوم ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ذہن سے اتر گیا دماغ تھک چکا ہے. دوسرا اعتراض یہ کہ حدیث کا مقصد کون کی نفی نہیں رویت کی نفی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں مسلم وغیرہ میں وارد ہے فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم کانا کو تامہ مانتے ہیں تو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ پر بات پوری ہو جاتی فَإِنَّهُ يَرَاكَ بے فائدہ ہو جاتا ہے. شیخ ابراہیم نے حسن قرانی نے
پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ یہ تراہ من باب اجراء المعطل مجرى الصحیح ہے. کبھی معطل کے ساتھ صحیح کا معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کے آخری حرف کو حذف نہیں کیا جاتا. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ جس روایت میں انکا الا تراہ وارد ہے اور کانا نہیں ہے، وہاں اشکال یہ ہے کہ وہاں تراہ شرط ہے اور مضارع ہونے کی صورت میں شرط کے اندر بھی جزم واجب، لہذا وہاں جو بقائے الف کا جواب آپ دیں گے وہی جواب ہم یہاں پر دے دیں گے. اور بعضوں نے جواب دیا یہ الف اشباع ہے. اور تیسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم مقام فنا حاصل کر کے اپنی نفس سے خالی ہو جاؤ گے تو تمہارا چلنا پھرنا دیکھنا سب اللہ کے تابع ہو جائے گا اور تم اللہ کو اس وقت اللہ کے دیکھنے سے دیکھو گے، یعنی اللہ کی رعایت میں اور رویت کے اندر تمہارے اعمال داخل ہو جائیں گے اور پھر تم اپنی وجود سے اپنی ذات سے خالی ہو کر اللہ کو دیکھو گے. حقیقت یہ ہے کہ بالکل تکلف سے پر تعویل ہے. حدیث کا صحیح معنی وہی ہے جو واقفین کے ذہن میں بلا تردد کیا جائے. اگر کوئی شیخ محی الدین کی تقریر سے غافل ہو تو اس کا ذہن بھی اس طرف منتقل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہاں جبریل نے 3 سوالات کیے: مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. ابو ہریرہ کی اس روایت میں اسی طرح مسلم میں بھی یہی ترتیب آئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مل اسلام، مل ایمان، مل احسان ہے. اسلام کے متعلق پہلے سوال کیا گیا. علامہ طیبی نے اس کو اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوئی ہے. اسلام کا تعلق اعمال ظاہرہ سے ہے، ایمان کا تصدیق باطن سے، اور احسان کا تعلق خاص کیفیت سے ہے. لیکن بات جو بخاری میں ترتیب آئی ہے اس کی توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے تو ایمان کے متعلق سوال کیا اس لیے کہ وہ اصل ہے. جب اس سے فراغت ہو گئی تو اسلام کے متعلق سوال کیا اس لیے کہ ایمان کے بعد اعمال کا نمبر ہے. اور جب اس سے بھی فراغت ہو گئی تو پھر احسان کے متعلق سوال کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ یہ تقدیم تاخیر روات کی طرف سے آئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو عوانہ کی روایت میں مل اسلام، مل احسان، مل ایمان وارد ہوا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ حضور نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. یہی سوال جواب حضرت عیسیٰ و جبریل میں بھی ہوا تھا. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ سائل تو جبریل مسئول تھے. اخرجہ ابن المبارک فی الزہد و نعیم فی الفتن. لیکن یہاں پر اور وقال ابن حجر اخرجہ الحمیدی فی النوادر، یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ آپ لوگ اپنی جہالت سے کہیں سمجھیں کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے کچھ کا کچھ نقل کر دیا. سوال یہ ہے کہ ایمان، اسلام، احسان کا ربط باہمی تو ظاہر ہے، لیکن ان کے متعلق سوال کرنے کے بعد احسان قیامت کے متعلق سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. قال
قال تعالی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جب یہ غرض پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد اب اس مخلوق کے باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قیامت آ جائے گی۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، اشراط جمع ہے، اس کا مفرد شرط ہے، جیسے اسباب کا مفرد سبب ہے۔ شرط کے معنی ہے علامت۔ اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندھی اپنے آقا کو جنے۔ امام خطابی اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کثرت سراری ہے، باندیوں کی کثرت۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ بات تو عہد صحابہ میں ہو چکی تھی، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی علامت ہے جو قرب قیامت پر واقع ہوگی۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے ان تلد العجم العرب۔ بعضوں نے اسی حقیقت کو، جیسے وکیع نے فرمایا ان الاماء یلدن الملوک، یہ سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیرات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ باندیاں کثرت سے ہوں گی اور ان کی اولادیں ان کے آقاؤں کے مرنے کے بعد حاکم ہوں گی، اس میں بادشاہوں کے یہاں ان کی اولادیں بادشاہ بنیں گی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کنایا ہے غلبہ جہل سے، باندیاں بکتے بکتے بعض وقت اول بائے کے پاس پہنچ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے ناواقفیت میں آدمی اپنی ماں کے ساتھ باندی جیسا معاملہ کرے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ کنایا ہے انقلاب احوال سے، اولاد اپنی ماں کا ادب نہ کرے گی، اس کے ساتھ غلاموں کا ساتھ معاملہ و برتاؤ کرے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمَ، البہم جمع ہے بضم الباء، مفرد اس کا بہیم، جس کے معنی ہے سیاہ۔ اگر یہ مجرور ہے تو ابل کی صفت ہے، اور سیاہ اونٹ حقیر مال، اور جب مال حقیر تو اس کا مالک بھی حقیر۔ اور اگر یہ مرفوع ہے تو رعاة کی صفت ہے، اور رعاة بہم سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ مجہول الانصاب ہوں گے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ صفر الید خالی ہاتھ ہوں گے، اور یا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاہ فام ہوں گے۔ فی البنیان تعمیرات فی 5 لا یعلمہن الا اللہ، اے علم الساعۃ فی 5 لا یعلمہن الا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ غیبیات تو بہت زیادہ ہیں، پھر ان 5 کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر یہ تخصیص اس لیے ہوگی کہ سائل نے ان 5 کے متعلق پوچھا ہوگا، کہ یا ایک تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ ان 5 چیزوں کے متعلق رائے زنی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان امور 5 میں سے بعض کا پتہ بعض وقت کشف کے ذریعے چل جاتا ہے، بعض وقت آلات کے ذریعے چل جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں علم احاطہ مراد ہے، یعنی کسی کو ان 5 چیزوں کا علم محیط بلا واسطہ حاصل نہیں۔ آلات سے جو علم